السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم مکرم سامعین گرامی، عورت کے لیے لپسٹک لگانے کا کیا حکم ہے؟ لالی جس کو کہا جاتا ہے اس کا کیا حکم ہے؟ دیکھیے، مسئلہ بڑا جھگڑے والا ہے۔ جھگڑے والے سے مراد اس میں مختلف قسم کے مفتیان کرام مختلف رائے دیتے ہیں، مختلف کتابوں میں مختلف مسائل اس سلسلے میں ملتے ہیں، اور یہ جھگڑے کی جو بنیاد ہے نا، جو مختلف مسائل مختلف علماء کرام الگ الگ بتاتے ہیں، کوئی حرام کہتا ہے، کوئی جائز کہتا ہے، الگ الگ باتیں۔ میں آپ کو ایک معتدل بات انشاءاللہ ذکر کروں گا، آپ کے سامنے کوشش کروں گا، انشاءاللہ آپ کو سمجھ میں آئے گی بات۔ اصل میں ایک چیز سب سے بڑی یہ ہے کہ سوشل میڈیا پر آج کل سوشل میڈیا کا زمانہ ہے، اور اسی طریقے سے من گھڑت کتابیں بہت ساری عجیب عجیب چیزیں چل پڑتی ہیں۔ ان میں ایک چیز یہ لوگوں نے پھیلا دی ہے کہ لپسٹک کے اندر حرام چیز ہوتی ہے، اس لیے اس کا استعمال حرام ہے۔ ٹھیک ہے، اچھا، یہ لپسٹک کے ساتھ ہی میٹر نہیں ہے، یہ سوشل میڈیا پر آپ نے بھی دیکھا ہوگا، کبھی کوئی کہتا ہے امول آئس کریم کے اندر فلاں قسم کے حرام چیزیں ملی ہیں اس لیے اس کو کھانا جائز نہیں، کوئی کسی بسکٹ کے بارے میں، کوئی کسی مشروب کے بارے میں، کوئی کسی کولڈ ڈرنک کے بارے میں، الگ الگ جس کی مرضی وہ فتوے دے دیتا ہے کہ حرام حرام ہے، اور اس طریقے سے باتیں پھیل جاتی ہیں، اور پھر لوگ ان سے دور رہتے ہیں۔ پرفیوم کے بارے میں بھی باتیں مختلف لوگ کرتے ہیں، بہت ساری چیزیں ہیں جن کے بارے میں حرام حرام کے فتوے دیے جاتے ہیں۔ تو ایک چیز اچھے سمجھ لے دوستوں، سوشل میڈیا پر کوئی بھی ویڈیو واٹس ایپ پہ آ گئی ہو، یا یوٹیوب پہ کسی نے اپلوڈ کر دی، یا فیس بک پہ آ گئی ہو، کہیں پر بھی، بس اس کو آپ ویسے ہی دیکھ کر عمل شروع نہ کر دیا کریں۔ آپ کی نگاہ میں کوئی معتبر عالم تو ہوگا جو آپ کے جان پہچان والا ہوگا، جس کے علم پر عمل پر آپ کو بھروسہ ہوگا، تو آپ وہ کلپ یا وہ چیز اس کو فارورڈ کیوں نہیں کرتے؟ اس سے پوچھو نا، اس سے پوچھو کہ یہ اس کی حقیقت کیا ہے، یہ کہاں تک صحیح ہے۔ آپ ایسا کیسے کہ کسی نے بھی جس کو مطلب دین کی ہوا بھی نہیں لگی، ایسا آدمی کوئی ویڈیو اپلوڈ کر رہا ہے اور آپ اس کو عمل شروع کر دیتے ہو کہ بس ٹھیک ہے، حرام ہے تو حرام ہے۔ آپ سمجھتے ہیں حلال کو حرام جاننا کتنا بڑا گناہ ہے؟ جس طریقے سے کسی حرام کو حلال سمجھنا کتنا بڑا گناہ ہے، حرام کو حلال کر دینا یہ تو کفر تک پہنچانے والی بات ہوئی، اسی طرح کسی حلال کو حرام کر دینا یہ بھی بہت بڑا گناہ ہے دوستو۔ اس لیے اس کا دھیان رکھیں کہ حرام حرام لوگوں نے بولا ہے تو اس کی وجہ سے وہ چیز حرام نہیں ہو جاتی جب تک معتبر علماء اس کی تصدیق نہ کر دیں۔ تو یہاں پر لپسٹک کا بھی یہی مسئلہ ہے۔ اب نیٹ پہ سرچ کریں نا کہ لپسٹک کے انگریڈینٹ کیا ہیں، اس کے اجزاء کیا ہیں، کون سی چیزوں سے لپسٹک بنتی ہے، آپ تحقیق کریں اس کی۔ اچھا چلو ٹھیک ہے، تحقیق کر لی، عام طور پر ناپاک چیز اس میں ملائی نہیں جاتی ہے، جب ملائی نہیں جاتی تو پھر اس کو حرام حرام کی باتیں کیوں؟ اور چلو ٹھیک ہے، کوئی ملائی بھی گئی وہ چیز، تو کیا وہ چیز جو ناپاک ملائی گئی کیا وہ اپنی اصلی حالت پر ہے؟ اس کو کیمیکل کے ذریعے سے بہت زیادہ اس کی ہیئت بدل دی گئی، اس کی ماہیت بدل دی گئی، اس کی حقیقت چینج کر دی گئی، تو پھر اس کا حرام کا فتویٰ کیسے لگے گا؟ میں آپ کو لپسٹک لگانے کی ترغیب نہیں دے رہا ہوں، جو میری دینی بہنیں اگر ہماری کلپ کو دیکھ رہی ہوں تو میں ترغیب نہیں دے رہا ہوں، میں سمجھانا چاہ رہا ہوں کہ آپ لوگوں کی بے تحقیق باتوں پر آنکھ بند کر کے بس بھروسہ کرنے کی عادت چھوڑیں، تحقیق کریں۔ تو لپسٹک کا بھی یہی مسئلہ ہے کہ اس کے انگریڈینٹ میں نے تحقیق کی، ریسرچ کی، تو انگریڈینٹ کچھ بھی ایسا نہیں ملا کہ جو اس میں ناپاک چیز شامل ہے۔ اس لیے لپسٹک لگانا جائز ہے، ٹھیک ہے، بالکل جائز ہے، لیکن دو باتوں کا دھیان رکھنا ہے۔ پہلی چیز تو یہ ہے کہ لپسٹک وہ خاتون لگائے جس کا شوہر ہے، اور وہ اپنے شوہر کے لیے ہی لگائے، ٹھیک ہے، پہلی چیز یہ دھیان رکھنا ہے۔ لپسٹک لگا کر جوان بچیوں کا یا عورتوں کا مارکیٹ میں جانا، شاپنگ کرنے جانا، شادی کی تقریبات میں جانا، لوگوں کو اپنی لالی دکھانا، یہ کبیرہ گناہ ہے، یہ جائز نہیں ہے، اس کی اجازت نہیں ہے۔ لالی لگانا جائز ہے اپنے شوہر کے لیے، ورنہ شوہر کے سوا کسی دوسرے کے لیے، دوسرے کسی مرد کے لیے یہ بالکل جائز نہیں ہے، اس کا ہمیں دھیان رکھنا چاہیے۔ ایک چیز تو یہ، دوسری چیز، اگر وہ لپسٹک ایسی ہے کہ اگر اس کو لگانے کی وجہ سے پانی جسم تک پہنچنے سے رکاوٹ بن رہی ہے، وہ لپسٹک یعنی اس کی پرت جمتی ہے، اور لگانے کے بعد، ہونٹ پر لگانے کے بعد اگر ہم پانی پیتے ہیں یا کچھ بھی تو وہ اندر جانے سے روک رہا ہے، جیسے وضو بنانا، غسل کے مسائل ہیں، تو اب اگر آپ نے لپسٹک لگائی ہے تو لپسٹک لگانے کے بعد اگر وضو ٹوٹ گیا ہے، ٹھیک ہے، تو آپ کو وضو کرنے کے لیے لپسٹک ہٹانا پڑے گی، اس کے بعد ہی آپ کا وضو ہوگا، ٹھیک ہے، اس کا بھی دھیان رکھنا ہے۔ جیسے بہت سی چیزیں لگ جاتی ہیں تو اس کو لگا کر یعنی ہٹا کر ہم وضو بناتے ہیں نا، ایسے لپسٹک کا مسئلہ ہے۔ جیسے نیل پالش کا مسئلہ، نیل پالش میں کیا ہوتا ہے کہ نیل پالش ایسی چیز ہوتی ہے کہ اندر ناخن تک پانی پہنچنے سے وہ نیل پالش رکاوٹ بنتی ہے، تو یہاں اگر یہ لپسٹک بھی اگر ایسی ہے جیسے عام طور پر ایسی ہی مارکیٹ میں ملتی ہے تو اس کا یہ حکم ہے۔ لیکن اگر کوئی لپسٹک ایسی ہے کہ اس کو لگانے کے بعد بھی جسم تک پانی پہنچنے سے وہ لپسٹک رکاوٹ نہیں بن رہی ہے تو پھر اس کے لگائے ہوئے بھی وضو غسل ہمارا ہو جائے گا۔ یہ کچھ بات تھی لپسٹک کے سلسلے میں، سوچا کہ اپنے جو بھی ہماری بہنیں ہیں، مسلم بہنیں، ان تک یہ پیغام پہنچ جائے۔ اللہ کرے کہ یہ باتیں ہم سب کو سمجھ میں آ جائیں۔